بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون اللہ کم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسے بہت سی چیزوں میں اپنی دوسری مخلوقات سے نمایاں اور ممتاز کیا ہے۔ دنیا کی ساری کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء سے محسوس کرتے ہیں، یہ اس انسان کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بعد میں اسے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے اتنی چیزیں پیدا کر دی، یہ کائنات کا بڑا وسیع اور لمبا چوڑا سلسلہ جو انسان کی خدمت کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے، اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا ناانصاف ہے، ظالم ہے، اور اللہ رب العزت کا ناشکر ہے، انصاف سے کام نہیں لیتا، ناشکری کرتا ہے۔
نعمت کو استعمال تو کرتا ہے، اس کی اہمیت اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں نہیں آتی۔ اللہ کی طرف سے اس نعمت پر اس سے جو تقاضا کیا گیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کے لیے ہی پیدا کی ہے، اور ان نعمتوں کو جو استعمال انسان کر رہا ہے اس پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ورنہ انسان شکرا کہلاتا ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے دے تو انسان اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ صحیح جو قدردان ہوتا ہے وہ دل میں اس کو جگہ دیتا ہے، زبان سے دینے والے کی تعریف کرتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو کوئی عہدہ منصب مل جائے تو جس کی طرف سے ملتا ہے اس کا بڑا فرما بردار بن جاتا ہے، اتنی فرما برداری کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو بھی مانتا ہے، اس کی بات سے اعراض اور روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت اس کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے کہ انسان کی طرف سے بے شمار ناشکریاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان نعمتوں کا ناجائز استعمال کرتا ہے، پھر بھی وہ نعمتیں جاری رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان یا کوئی معاشرہ یا کوئی قوم اللہ کی ناشکری اور نافرمانی میں ایک حد سے آگے گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو پھر چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے والی پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، اس کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بات کرنے والے ہو۔ ایک دوسری آیت میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جو تمہیں حلال اور طیب رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی بات کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلا حکم تو یہ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن حلال اور طیب استعمال کرو۔ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں ان کا استعمال یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تم حرام چیزوں کا استعمال کرو گے تو یہ اللہ کی ناشکری بھی ہوگی اور تم اللہ کی بندگی کرنے والے بھی نہیں کہلاؤ گے۔ دو چیزوں کا بیان کیا نا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی خالص عبادت کرنے والے ہو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حلال نہیں کھاتا، یہ اللہ کا ناشکرا ہے
اللہ کی بندگی اور اطاعت فرمانبرداری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا نافرمان ہے۔ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ اس نے جس انداز سے کسی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح اس کا استعمال کیا جائے اور پھر اس پر اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ اور دوسری ساتھ یہ شرط بھی ذکر کر دی، حلالن طیبہ، طیب کھاؤ، حلال کھاؤ جو تم پر حرام نہیں کیا گیا، اور طیب عمدہ اور پاکیزہ کھاؤ۔ ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو جو تمہارے لیے جسمانی لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ نقصان دہ چیزوں کو اپنے آپ کو بچاؤ، وہ پاکیزہ اور عمدہ نہیں ہے، تمہاری صحت کا اس میں نقصان ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اس لیے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے لیے چیز کون سی نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے، ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جس سے صحت کو نقصان ہے، تو یہ صرف اپنی صحت کا ہی نقصان نہیں کر رہا بلکہ اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر رہا ہے، اس کی سزا، اس کے عذاب کو بھی ساتھ دعوت دے رہا ہے۔ آج بے شمار چیزیں ہمارے ہاں فیشن بن گئی، کوئی جو ہے وہ نشے کا استعمال شیشے کے نام سے کر رہا ہے، کوئی سگریٹ کے نام سے کر رہا ہے، بے شمار ایسی فضول اور بے مقصد چیزیں جن سے یقینی طور پر اہل طب کے ہاں، ڈاکٹروں کے ہاں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ طیبات میں نہیں آتی، یہ غیر طیب چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، اپنی صحت کا نقصان بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کی ناشکری بھی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان ان الانسان لظلوم کفار، ظالم ہے، نا انصاف ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم حلال کھاؤ، پاک اور عمدہ چیزیں کھاؤ، فائدہ مند چیزیں۔ اللہ نے بے شمار چیزیں رکھی ہیں جن میں تمہاری صحت کا فائدہ ہے، ان کا استعمال کرو، اور یہ جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو ان کا شکر بھی ادا کرو، ورنہ قیامت والے تمہیں ان کا حساب لینا پڑے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں ویسے ہی مل رہی، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے جو بندے کو یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ قیامت والوں سے سوال ہوگا کہ انسان دنیا میں تجھے بے مقصد بھیج دیا گیا تھا، کوئی تجھے مشن دے کے نہیں بھیجا گیا، صرف چند دن عیش و عشرت کے لیے گیا تھا۔ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ ابو بکر عمر بھی تھے، میں نے آپ کے سامنے کھجوریں اور پانی رکھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جن کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو کھجوریں اور پانی مل جائے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کی قیمت بتا رہے ہیں، کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے، جن کے بہت زیادہ باغات تھے، مالدار تھے، اپنے باغ میں لے جاتے
وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گچھا گوشہ توڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ آپ نے جب کھجوریں کھائیں، پانی پیا، میں نے ایک چادر بھی بچھا دی سائے میں، آپ اس چادر پر تشریف فرما ہوئے۔ بعد میں آپ نے ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی عمدہ اچھی کھجوریں ہیں، کتنا یہ اچھا اور ٹھنڈا سایہ ہے، کتنا یہ اچھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن اللہ رب العزت تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ان نعمتوں کی کیا قدر کی، یہ نعمتیں تم نے استعمال کی، ان کا شکر کیا ادا کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے وہ یہ ہوں گی، اللہ فرمائیں گے الم نصحک یا ابن آدم، کیا انسان ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، تندرست نہیں کیا تھا، صحت والی زندگی عطا کی تھی۔ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا تمہیں ہم نے ٹھنڈا پانی عنایت نہیں کیا تھا۔ یہاں دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، صحت کی نعمت ہے، صحت تندرستی بڑی نعمت ہے، ہر انسان سمجھتا ہے جب بیمار ہو جائے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ انسان کے سارے اعضاء بڑی نعمت ہے، ایک روزہ بڑا قیمتی ہے، ایک وضو کی کوئی انسان قیمت ادا نہیں کر سکتا، جو اللہ نے دی ہے وہ اس کو مل بھی نہیں سکتے۔ ساری اپنی دولت کسی کو دے دے، جو اللہ کی طرف سے وضو مل گیا ہے اس کو مل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے اعضاء کا ذکر خاص کر کیا ہے، فرمایا کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے انسان تو بھول چکا ہے، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کرنا، انسان بنانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ انسان بنا دیا، فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے کان بنائے ہیں، تیری آنکھیں بنائی ہیں، تجھے دل دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تم شکر بہت ہی کم کرتے ہو۔ اللہ نے تین اہم اعضاء کا ذکر کیا ہے، باقی بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کی بڑی قیمت ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں یہ اللہ نے بطور نعمت ذکر فرمائے ہیں، احسان کیا ہے کہ تمہیں اعضاء دیے ہیں جن کو ان میں سے کوئی عضو نہیں ملا، اسے پتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہے وہ جانتا ہے اس کے لیے دنیا کچھ نہیں، جس کے کان نہیں ہے وہ بھی اس نعمت کی قدر سمجھتا ہے۔ جس کا دل خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، اسے پتا چلتا ہے کہ دل کی کیا اہمیت ہے۔ تین اعضاء ذکر کیے خاص کر، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء سارے قیمتی ہیں، لیکن یہ خاص کر تین کی اہمیت زیادہ ہے۔ دل خراب ہو جائے تو سارے اعضاء ہی خراب۔ دل کیونکہ سوچتا ہے، جیسے طب کے لحاظ سے دل کا کردار بنیادی ہے، دل بیمار ہو سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی اگر کسی کا دل روحانی طور پر کمزور ہو جائے، اس میں ایمان نہ رہے، ناشکری پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کی سوچ بن جائے، تو پھر اس کے اعضاء بھی نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے، اس کی بندگی میں نہیں لگتے۔ اللہ نے یہ اعضاء کس لیے دیے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے لیے، کہ ان سے شکر ادا کیا جائے، ان کا جائز استعمال کیا جائے، اچھی باتیں سننے کے لیے ہیں، قرآن سنیں، بات سنیں، حدیث سنیں، دین کی بات سنیں، اپنی ضرورت کی باتیں سن سکتا ہے، جائز کسی کی گفتگو سن سکتا ہے، کوئی حد نہیں، لیکن اگر اس کا استعمال ناجائز کرے گا، یہی عذر اس کا ناجائز کام میں استعمال ہوگا، ناجائز باتیں سننے میں استعمال ہوگا۔ کوئی شخص جو ہے اس سے گندی باتیں سن رہا ہے، قریانی بھاشی کی باتیں سن رہا ہے،
اس سے گانے اور برائی کی باتیں سن رہا ہے، اس کا وہ غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی اور شکری کر رہا ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے کان نہیں دیے تھے، آنکھ کا استعمال ناجائز کر رہا ہے۔ جائز کام کے لیے ہے، جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں۔ اگر اس کا استعمال غلط کرے گا تو اس کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ قیامت والے سوال ہوگا کہ تو نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا؟ دل میں کیا سمجھتا ہے؟ دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے ہے، دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے، اسلام کی محبت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے اس کا ڈر اس دل کے اندر پیدا ہو۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر محبت کسی اور کی پیدا ہوگی، کسی اور کا خوف پیدا ہو گیا، اس نے اپنے دل کے اندر اپنی امیدیں کسی اور سے وابستہ کر لی، اللہ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل صحیح استعمال نہیں ہو رہا، صحیح سوچ نہیں رہا۔ جس مقصد کے لیے اس دل کو اللہ نے بنایا تھا اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ نعمتیں کس لیے تھی؟ اللہ نے عطا دیے ہیں، یہ صحیح استعمال کے لیے ہیں۔ کھانے پینے والی چیزیں دی ہیں تو صحیح استعمال کے لیے ہیں۔ مال ملا ہے، جائز طریقے سے خود بھی استعمال کرے، مال کا حق بھی ادا کرے، دوسروں کو دے۔ اپنے مال میں اللہ نے جن لوگوں کا حق رکھا ہے انہیں بھی اس مال سے حصہ ان کو بھی دینا چاہیے، ورنہ یہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، شکر کر رہا ہے، قدردان نہیں ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ نے صرف جسم دیا ہے تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال۔ اللہ نے کسی کو اچھی گاڑی دی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ہے۔ اگر اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو اس نعمت کی وہ نقدری کرتا ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے اللہ فرمائے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، ہم نے تمہیں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے سواری کے لیے، تجھے بیوی بچے بھی دیے تھے، دنیا میں تجھے سردار اور رئیس بنایا تھا، دوسروں پر تجھے اختیار اقتدار بھی دیا تھا، لیکن شاہی میں شکر گزاری کا شکر کہاں چلا گیا؟ تو نے ان چیزوں پر کیا شکر کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال دے کے بات سمجھائی کہ گھوڑا ہی ہے دیکھنے میں، ایک گھوڑا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی شخص جہاد کے لیے استعمال کرے گا، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرے گا، اچھے کام کے لیے استعمال کرے گا۔ فرمایا کہ یہ گھوڑا کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، نیند کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو گھوڑا رکھتا ہے کہ میں نے صرف اپنی عزت بچانی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں محتاج غریب نہیں ہوں، اپنی عزت بچانے کے لیے گھوڑا رکھتا ہے، اللہ اس کی عزت بچا دیتے ہیں۔ ایک شخص گھوڑا رکھتا ہے دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، ریا کے لیے، اسلام دشمنی کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے یہ وبال ہے، گناہ کا سبب ہے، جہنم میں لے جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اب ہے تو گھوڑا ہے لیکن تینوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے سواریاں بھی دی تھی، ان کا استعمال کیا کیا؟ تجھے بیوی بچے دیے تھے، ان کا کیا تم نے حق ادا کیا، شکر ادا کیا؟ ان کے شکر کی صورت یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائے، اچھی تعلیم و تربیت ان کی جائے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ انہیں دین کی تعلیم سمجھائی جائے، دین کے آداب سمجھائے جائیں، انہیں اللہ رب العزت کا ان کے دل میں خوف تقویٰ پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل میں پیدا کی جائے اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت والے اللہ رب العزت سوال کرے گا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے
لباس دی ہیں، بڑے خوبصورت لباس انسان پہنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بطور نعمت احسان ذکر کیا ہے کہ یہ لباس اتارا تمہارے لیے، تم اس سے زینت بھی حاصل کرتے ہو اور اس سے اپنا صدر بھی ڈھانپتے ہو۔ اگر کوئی شخص اس کا استعمال اس طرح کرے کہ اس کا صدر ہی ننگا رہ جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، نافرمانی ہے۔ کتنا وہ ناشکر ہے کہ اللہ نے لباس دیا کہ اپنا صدر ڈھانپ لے، اس سے خوبصورتی بھی حاصل کرے، صدر بھی ڈھانپ لے، لیکن وہ خوبصورتی تو حاصل کرتا ہے لیکن صدر کا مقصد ہی غائب ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں آتا، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، یتذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر تم نے شکر کی پھر سمجھ لینا میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ نعمتیں چھن جائیں گی، سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ فرمایا کہ بستی بڑی امن میں تھی، عیش و عشرت میں رہ رہی تھی، ہر طرح سے رزق آ رہا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے امن و سلامتی ان سے چھین لی، خوف ان پر مسلط کر دیا اور رزق معیشت کی اتنی تنگی کر دی کہ اللہ نے ان کو قحط سالی اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ ناشکری کی سزا یہ ملتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، فقر و فاقہ ڈیرے لگا دیتا ہے اور اللہ رب العزت ان پر خوف مسلط کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے وعدے ہم بہت کرتے ہیں۔ پاکستان بنا تو اس وقت بھی وعدے کیے گئے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے، جن کو نہیں دی ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ آزادی کی کیا نعمت ہے، نعمت دی ہے، ناشکری کی ہے، شکری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں سزائیں جو قرآن میں ذکر کی ہے دے دی ہے۔ معاشی بدحالی ہے، بھوک قحط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوف ہے، غیروں کا خوف اتنا زیادہ کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، ہر قسم کے فیصلے غیروں کے ماننے پر مجبور ہیں۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، بھوک قحط سالی مسلط ہوگی اور دشمن کا خوف تم پر مسلط کر دیا جائے گا، اس سے تم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خود شکر گزار تھے، ہمیں یہ سبق دے گئے، اللہ سے دعا کرتے تھے، رات کو نماز پڑھتے پڑھتے لمبا قیام کرتے کرتے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول آپ کو اتنی بار کی کیا ضرورت ہے، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ سے تو گناہ ہوتے ہی، اگر وہ چھوٹی موٹی خطا کوئی ہو بھی جائے تو اللہ ویسے ہی معاف اللہ نے کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، جب اللہ نے مجھ پر یہ سارے انعامات کیے ہیں تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں، انہیں نعمتوں کا میں شکر ادا کرنے کے لیے کام کرتا ہوں۔ اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا لے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا لے، کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا لے، میرے دل میں اپنا خوف اور تقوی پیدا کر دے۔ یہ آپ کی دعا ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو سکھاتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا کہ اے معاذ انی احبک انی لاحبک، اے معاذ میں تیرے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اور میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا،
اللہ انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما کس چیز پر؟ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیری بڑے اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھایا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کے لیے، اور محبوب صحابہ کو آپ نے یہ نسخے یہ سکھائے، یہ دعا کیا کرو۔ اس لیے شکر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو مل جاتا ہے، شکر گزار بندہ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر کسی وقت کمی آ جائے تو پھر بھی وہ شکر گزار ہی ہوتا ہے، بے صبرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، سارے کا سارا ہی اس کا معاملہ خیر کا ہے۔ اگر اس کو خوشی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اگر کسی وقت کوئی تنگی آ جائے صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اس لیے مومن کا ہر قسم کا معاملہ خیر کا ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں بے شمار ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی ہیں، ہماری جسمانی نعمتیں ہیں، آزاد ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں، ان کی قدر دل میں رکھنی چاہیے، اور جس نے دی ہے اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے، زبان پر اس کی تعریف اور اس کی صلاح ہونی چاہیے، اپنے اعضاء سے اس کے احکام کے مطابق امر ہونا چاہیے، اور انہی اعضاء کو ان کاموں سے روکنا چاہیے جن کاموں سے اللہ رب العزت ہمیں منع کر دیا ہے، ورنہ ہم نشکرے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کو نشکری پسند نہیں ہے، شکر گزاری پسند ہے۔ اس لیے جو ناشکری کرتا ہے دنیا میں، انسان کسی انسان کی بھی شکری کرتا ہے، اللہ کا وہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کو کیسے پسند ہو کوئی شخص اللہ کا ناشکرا بن جائے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ فرمایا کہ میں نے جہنم کا منظر دیکھا، مجھے دکھایا گیا، مجھے عورتیں کثرت سے نظر آئیں۔ پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ کہا کہ یہ ناشکری کرتی ہے، خامد کی ناشکری کرتی ہے۔ سب کچھ ملتا جائے، کسی وقت کوئی چیز نہ ملے تو کہتی ہے ساری زندگی کو خیر نہیں دیکھی۔ یہ ناشکری کلمات ایسے یہ برے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ شخص جو اللہ رب العزت کا ناشکرا بن جائے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور ہمیں صحیح طریقے سے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے اور نعمتوں کا اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔